अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। अरे कैदी कहता है कोई, अरे कैदी कहता है कोई, कोई यतीमा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। अरे मैं बयां कैसे करूं अपनी मुसीबत तुमसे, क्या करूं अपने तमाचों की शिकायत तुमसे। सुनती हूँ दादी ने खा, सुनती हूँ दादी ने खा, या था तमाचा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। खून बेशीर से अंदाजा किया था मैंने, आप का चेहरा तो पहचान लिया था मैंने। आप पहचानोगे आप पहचानोगे कैसे मेरा चेहरा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। वो तो बीमार थी मर जाती सफर में आके, दफन करते उसे बाजार में भैया कैसे। अरे ये तो अच्छा हुआ, ये तो अच्छा हुआ कि नहीं सोरा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। नीले रुखसारों पे बीनाई में जिसकी कम हो, उम्र हो 4 बरस और कमर में गम हो। आपने देखी है क्या, आपने देखी है क्या ऐसी ज़ईफ़ा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। आप थे दूर तो मैं सारे सितम सहती रही, रो पड़ी कूफे के दरबार में मैं सह ना सकी। आपके सामने जा, आपके सामने जा शिमर ने मारा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। नारे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। टाइम नहीं है, उधर पढ़ देंगे। फातिहा।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائه أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين أنا وعلي نور واحد نعرہ صلوات رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. جو فضیلت پروردگار نے نور کو دی ہے وہ دو فضیلت دونوں نوروں میں آئے گی. لیکن کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ پروردگار نے ایک ہی نور کے دو ٹکڑے کیوں کیے؟ وہ چاہتا تو دو نور بنا دیتا، ایک نور سے علی کو خلق کرتا، ایک نور سے حضرت محمد مصطفیٰ کو خلق کرتا. لیکن آخر کیا وجہ رہی کہ اس نے پروردگار نے ایک نور کے دو ٹکڑے کرے؟ سمجھانے کی غرض سے عزیزان گرامی، اگر پروردگار نور کو خلق کرتا تو دنیا میں یہ آتا کہ اللہ نے پہلے نور محمدی کو خلق کیا، اس کے بعد علی کے نور کو خلق کیا. کوئی بھی آدمی انسان کام کرے گا تو پہلے ایک کام ہوگا، پھر دوسری بار میں دوسرا کام ہوگا، اور دنیا کو تحریر ہو جائے گا کہ پہلے یہ کام آپ نے کیا، دوسرے نمبر پہ یہ کام ہوا. تو اللہ کو یہ ہرگز بھی گوارا نہیں تھا کہ نور محمد کے ساتھ ساتھ کوئی علی کے نور کو یہ کہے کہ بعد میں خلق ہوا. اللہ کو بعد کا لفظ پسند ہی نہیں تھا. اسی میں ہمارے پروردگار نے ایک نور خلق کیا، اس نور کے دو ٹکڑے کیے. کہیں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ اس میں دو ٹکڑے جو کرے، اس دو ٹکڑوں کو کیا کوئی اللہ کا مطلب یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس ٹکڑے میں پہلا نور کس کا تھا اور دوسرا نور کس کا تھا. بس اللہ نے ایک نور خلق کیا، اس نور کو دو حصوں میں کر دیا اور دو ٹکڑے ہو گئے، اور دنیا کے سامنے ظاہر ہو گیا کہ پروردگار ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اس نے چاہا کہ ہم ظاہر ہو جائیں، اس نے نور اپنے نور سے ایک نور کو خلق کیا، اس نور کے دو ٹکڑے اللہ نے کرے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سامنے یہ کبھی آیا ہی نہیں کہ پہلے کون ہوا. کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا کہ پہلے کون سا نور خلق کیا. نعرہ صلوات. اب اسی نور کو ذرا سا سمجھانے کے لیے کہ آپ کوئی چیز جیسے کوئی آپ کے پاس آئی ڈی ہے، آئی ڈی کو فوٹو کاپی جب آپ کرانے گئے کسی دکان پر تو اس کو دے دیا، اس سے کہہ دیا 5 کاپی کر دو. تو اس نے وہ آپ کی آئی ڈی لی، اس نے 5 کاپی آپ کو کر کے دے دی. اب جو 5 کاپیاں آپ کو ملی، اب آپ اس سے یہ پوچھیں گے کہ بھائی اس میں پہلی کاپی کون سی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ جو یہ پہلا پیج سب سے نیچے والا یہ سب سے پہلے آئی. اس کے بعد مطلب ایک کاپی کی 5 کاپیاں ہو رہی ہیں، لیکن اس میں بھی فرق آ رہا ہے کہ پہلا نمبر پہ یہ نکلی مشین سے، دوسرا پیپر یہ آیا، تیسرا پیپر یہ آیا. اب اسی دکان کے اوپر آپ نے اپنا آدھار یا آئی ڈی رکھی اور لائسنس DL دے دیا. اس نے وہ دونوں چیزیں اس مشین کے اندر ایسے رکھ دی اور اس کے بعد اسکین کر کے اس نے بٹن دبایا تو وہ ایک پیپر اندر سے نکلا. اب وہ ایک پیپر جب نکلا تو آپ نے دکاندار سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس میں کون سی آئی ڈی پہلے نکلی. تو وہ کہے گا بھائی کیسی بات کر رہے ہیں، دونوں چیزوں کو ایک جگہ پہ رکھ کے جب باہر نکالا تو اس کے دونوں ایک ساتھ نکلے، اور اس کے بعد اس نے 2 کے ٹکڑے کر دیے، ایک الگ کر دیا، ایک الگ کر دیا. اسی طریقے سے نور محمدی ہے کہ پروردگار نے ایک نور کے 2 ٹکڑے کرے. اب آپ وہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے جناب رسول خدا کا نور خلق ہوا یا مولا کائنات کا نور خلق ہوا. پروردگار نے ایک نور خلق کیا، اس نور کے 2 ٹکڑے کر دیے. ایک نور سے علی کو خلق کیا، ایک نور سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، پروردگار نے چاہا کہ میں پہچانا کروں اور دنیا میں لوگوں کو عقل کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا. یہ یاد رکھیے گا، اور یہ ایک خوش نصیبی بھی ہے کہ ہم لوگوں کو پروردگار نے اس اہل بیت اور یہ اس مذہب کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، دین اسلام پہ ہم لوگوں کو پیدا کیا. اور ایک چیز اور یاد رکھیے کہ دنیا کا ہر بچہ، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ ہندو ہو، کسی بھی غیر مذہب کا ہو، لیکن جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے.
اسلام کی فطرت میں بچہ وہ پیدا ہوگا. اور وہ بات دوسری ہے کہ جو بچہ پڑھے گا وہ ماں باپ جیسا چاہیں گے تربیت دیں گے اس کو، جیسا چاہیں گے تو رحمان بنا دیں گے، چاہے تو بچہ شیطان بن جائے. نعرہ صلوات. اور اس کی مثال دنیا نے دیکھ لی کہ ایک انسان کا پوتا ہوا وہ حسین کا قاتل بنا، جو دنیا کا سب سے برا انسان بنا. اور ایک کی تربیت ایسی نواسے کی گئی کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ دونوں حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. کہ آپ مرتبہ دیکھیے کہ تربیت کا اثر ہے کہ حسین ابن علی کی جو تربیت دی گئی وہ ایسی تربیت تھی کہ اگر دشمن بھی آ گیا اور پیاس سے پریشان ہے تو پورے پانی کے جتنے تسمے تھے کھول دیے گا کہ جتنا پانی پلانا ان کو پلاؤ، اور ان کے سواریوں کو، ان کے جانوروں کو بھی پلاؤ، اور اتنی دیر تک پلاؤ کہ جب تک وہ جانور اپنا منہ 3 بار پانی پر سے نہ ہٹا لے. یہ صرف کرم حسین کا ہے. یہ عزیزان گرامی اسی طریقے اب آپ سمجھیے کہ پروردگار اہل بیت علیہ السلام کو کتنا پسند کرتا ہے کہ جناب موسیٰ کو وحی ہوئی کہ اے موسیٰ فلاں بستی میں جاؤ، ایک میرا مقرب بندہ مر گیا ہے، اس کو جا کے غسل و کفن دے کے دفن کر دو. تو جناب موسیٰ نے سنا، اس بستی کی طرف گئے. تو جب وہ بستی پہ وہاں پہنچے لوگوں سے دریافت کیا کہ بھائی کوئی انسان یہاں پر کوئی شخص ہے، کسی کا انتقال ہوا ہے؟ تو اللہ بہت نیک انسان. تو لوگوں نے کہا بھائی کوئی نہیں ہوا، ایسا تو کوئی انسان یہاں پہ جو ہے بہت اچھا اور نیک سیرت والا تو نہیں انتقال ہوا ہے. اب یہ جناب موسیٰ پریشان ہو گئے. پھر واپس پروردگار سے کلام کیا، پروردگار وہاں کہا نہیں موسیٰ تم وہیں جاؤ. پھر موسیٰ وہاں پہنچے. اب کہ انہوں نے جو طریقہ تھا پکارنے کا پوچھنے کا وہ بدلا. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری بستی میں کسی کا انتقال ہوا، کوئی آدمی مرا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک بہت بد کردار انسان تھا وہ مرا ہے، اس کے جنازے کو لے جا کے ہم لوگ نے کوڑے میں پھینک دیا. اب حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ وہی شخص ہے. فوراً اس کے جنازے کو وہاں کوڑے سے پر سے اٹھوایا، اس کے بعد اس کو غسل و کفن دے کر اس کو دفن کر دیا. دفن کرنے کے بعد جناب موسیٰ کوہ طور کی پہاڑی پہ گئے کہ پروردگار سے آخر یہ راز پوچھنے کے لیے کہ یہ ہوا کیا، یہ ماجرا کیا ہے. اللہ کہہ رہا کہ میرا مقرب بندہ، بستی والے جو وہاں کے رہنے والے لوگ کہہ رہے سب سے خراب انسان تھا. اب جب اللہ سے پوچھا پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہاں وہ لوگ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، وہ لوگ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، بستی والے بھی صحیح کہہ رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا مقرب بندہ. پروردگار تو ہی بتا کہ آخر راز کیا ہے. تو بتایا کہ وہ توریت پڑھتا تھا، وہ انسان جو تھا وہ توریت پڑھتا تھا، اور جب جہاں پہ نام محمد آتا تھا اس کو وہ بوسہ دیتا تھا، آنکھوں سے لگاتا تھا اور چومتا تھا. تو پروردگار کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کے کوئی حبیب کے لکھے ہوئے نام کو کوئی بوسہ دے رہا ہے، گناہ گار بندہ، اور نام محمد کو چوم رہا ہے، آنکھوں سے لگا رہا ہے. تو اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ نے اس کو مقرب بندہ اپنا قرار دیا. نعرہ صلوات. عزیزان گرامی اسی طریقے سے جناب موسیٰ کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے ایک خواہش ظاہر کی کہ پروردگار جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. تو اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، کیونکہ جناب موسیٰ اللہ سے کلام کرتے تھے، ان کو اسی مرے کلیم اللہ کہا جاتا ہے. تو یہ جناب موسیٰ جو ہے ان سے کہا کہ فلاں جو ہے اس طریقے سے شہر میں جاؤ، وہاں پر ایک پورے پہچان بتائی اور وہاں پر جا کے اس سے ملو. تو جناب موسیٰ جب اس شہر میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک جو ہے گوشفند ہے جو کسائی، وہ اس کی جو ہے وہی کسائی پہچان جو بتائی تھی وہ کسائی کی نکلی. وہ بیٹھا، دیکھا کہ ان کی دکان پہ یہ جب پہنچے تو وہ گوشت کاٹ رہا ہے اور فروخت کر رہا ہے، اور یہ دن بھر اس کے ساتھ بیٹھے رہے. ابھی تک انہیں نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا کہ یہ موسیٰ ہیں، یہ اسی کے ساتھ ساتھ وہیں بیٹھے رہے. پھر ان سے تعلقات انہیں نے بنائے. اب وہ جو ہے دکان ایک دم سے وہ دن کے ٹائم بند کرنے لگا. تو اس سے پوچھا کہاں جاؤ، کہا مجھے ضروری کام ہے. تو جناب موسیٰ نے کہا کیا ہم تمہارے ساتھ چل سکتے ہیں؟ اس نے کہا چلیے. تو وہ جو ہے تھوڑا راستہ طے کرتے 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 اپنے گھر پہنچ گیا. جب وہ گھر پہنچا انہیں نے جناب موسیٰ نے کیا دیکھا کہ ایک رسی کھولی ہے، رسی میں اوپر والی کوئی چیز لٹکی ہوئی ہے. انہیں نے رسی دھیرے دھیرے کھولی، وہ اوپر والی جو چیز تھی وہ نیچے آئی. تو جب نیچے آئی تو دیکھا ایک بہت بوڑھی بزرگ جس عورت کے دانت تک نہیں جو ہے دانت نہیں موجود تھے، اور بہت بزرگ عورت تھی. تو کہا، پوچھا کہ یہ کون؟ کہا یہ میری ماں ہے. اب اس کا یہ عمل تھا کہ یہ کھانا جو ہے پہلے منہ میں اپنے رکھتا تھا، چباتا تھا.
چبانے کے بعد جب وہ جو ہے ملائم ہو جاتا تھا کھانا، وہ نکال کے اپنی ماں کو کھلاتا تھا. اس کے بعد ماں کو کھانا کھلانے کے بعد منہ پوچھتا تھا پانی، تو وہ خوش ہو کے کہتی تھی کہ تیرا پڑوسی جو ہے موسیٰ، جنت میں تجھے جو ہے موسیٰ تیرا پڑوسی بنے. اب آپ سمجھیے کہ پروردگار تو یہ ہنسنے لگتا تھا جب ماں اس کا یہ کہتی تھی کہ موسیٰ تیرا پڑوسی بنے، اور موسیٰ یہاں کھڑے تو یہ مسکرائے. تو جناب موسیٰ نے پوچھا اس شخص سے، کسائی سے، کہ آخر تیری ماں نے تجھ سے کیا کہا؟ تو ارے کچھ نہیں. کہا بتاؤ تو. کہا جب بھی میں اپنی ماں کو کھانا کھلاتا ہوں، کچھ بھی اچھا نیک عمل کرتا ہوں ماں کے ساتھ یا پانی پلاتا ہوں، تو میری ماں خوش ہو کے یہ ضرور کہتی ہے کہ جنت میں تیرا پڑوسی موسیٰ بنے. تو سوچئے اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی، اور اس ماں نے جو اپنی اولاد کے لیے دعا کری، وہ دعا کا یہ ہوا کہ پروردگار نے فوراً کہا کہ اے موسیٰ اس کو خوشخبری دے دو، بشارت دے دو کہ تمہیں موسیٰ اور تمہارے پڑوسی جو ہے تم ہی پڑوسی ہو. تو جناب موسیٰ نے اس سے کہا کہ میں موسیٰ ہوں، اور فوراً پیروں پہ گر گیا کہ جو ہے یا آپ اللہ کے رسول ہیں اور اولی العزم پیغمبر تھے، اور جو ہے آپ کی ماں کی دعا قبول ہوئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک درس آتا ہے دنیا کے لیے کہ آپ سبھی حضرات، ہم سب کے لیے جن کی مائیں ماں باپ زندہ ہیں الحمدللہ، پروردگار ہمیشہ سایہ سب کے سروں پہ رہے، کہ آپ لوگ اپنے ماں باپ کا کہنا ضرور سنیں. ماں باپ جو کہیں اس کو آپ کو سننا ہے، اور ان کی بات کو کاٹنا نہیں. اگر ماں باپ نے کہہ دیا کہ بیٹا پڑھائی کا وقت ہے، اب آپ پڑھائی کریے، نماز عبادت کا وقت ہے، آپ عبادت کے لیے نماز کے لیے جو ہے وضو کریے، تو آپ کو فوراً آپ کو اس کو بات کو سننا ہے، فالو کرنا ہے. اگر آپ چھت پہ کھڑے ہیں، پتنگ اڑا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ماں باپ نے یا ماں نے آواز دی تو فوراً آپ آ کے ماں کا کہنا سنیں گے. اسلام اسی کو جو ہے پیغام دے رہا ہے. سوچئے کہ جو ہے ماں کی اتنی خدمت کری کہ جنت میں نہ اس کا کوئی مذہب تھا نہ کوئی تھا، پھر وہ ایمان بھی لایا جناب موسیٰ پہ، اور ماں کو جو ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بشارت مل گئی اس کو. عزیزان گرامی، آج 4 محرم ہے، 5 محرم ہے آج عزیزان گرامی، اور آج کے دن روایتوں میں ہے کہ جناب زینب کے بچوں کی جو ہے شہادت بیان کی جاتی ہے. عزیزان گرامی، جناب حضرت امام حسین علیہ السلام 28 صفر کو جب اپنا قافلہ تیار کر رہے تھے تو جناب زینب گھر پہ موجود تھیں. تو کہا کہ اے بہن زینب، یہ مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے، تو ہم لوگ کو مدینہ یہاں سے چھوڑنا ہے. تو جناب زینب سے کہا اے بہن آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ کہا میں اپنے شوہر سے پوچھتی ہوں. پھر آپ اپنے گھر آتی ہیں اور جناب جو ہے عبداللہ سے پوچھتی ہیں اے عبداللہ، میرا بھائی حسین جو ہے مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، تو میں اپنے بھائی کے بغیر جی نہیں سکتی، اے عبداللہ مجھے اجازت دو. کہا فرمایا کہ عبداللہ نے کہ نہیں اے شہزادی، ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ سفر پر جائیے. اور یہ 2 بچے جو تھے اون اور محمد، ان کو آپ میری طرف سے اگر حسین پہ وقت پڑے تو آپ ہدیہ کر دیے گا. عزیزان گرامی، وہ دونوں بچے اون و محمد کو لے کے گئی، اور لیکن جناب زینب نے ہمیشہ یہی بچوں سے کہا کہ دیکھو یہ آقا ہے، ہم خلا میں کبھی ماموں نہ کہنا. عزیزان گرامی، اور وہ صبح عاشور کا وقت آتا ہے، شہادت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ہر امام کا چاہنے والا حسین سے اجازت لیتا ہے، جنگ کرتا ہے، اور داد شجاعت دے کر جو ہے شہید ہو جاتا ہے، اور حسین اس کے جنازے کو لے کے خیموں میں لا کے رکھتے تھے. عزیزان گرامی، یہ دونوں بچے تھے، خیمے میں بیٹھے، جناب زینب جاتی ہیں، اے بچوں آخر کیا بات ہے، تم مجھ کو سرخرو نہیں کرو گے، تم کیا اجازت لے کے جنگ میں نہیں جاؤ گے؟ بچے کہتے تھے کیا کرے آقا مولا حسین کے پاس جب بھی جاتے وہ تو امام حسین ہم دونوں کو گلے لگا کے واپس کر دیتے، اجازت نہیں دیتے ہیں. ادھر جناب زینب دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑتی ہیں، مولا حسین کے پاس آتی ہیں، اے بھیا آخر کیا بات ہے، آپ میرے بچوں کا فدیہ قبول نہیں کر رہے؟ اے بہن زینب، یہ دونوں بچوں کو میں کس طریقے سے اجازت دے دوں؟ جب بہت